شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. فصل نمبر 94 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے طریقے کی حکمتیں. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے حدیث مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑی سیرابی، خوشگواری اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے. یعنی اگر بہت پیاس بھی لگی ہے تو پانی ایک دم نہیں پیتے تھے، 3 حصوں میں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 2 سپ پانی پی رہے ہیں تو اس کو بھی 3 سانس میں پیئیں. اس کا یہ مطلب نہیں. فرض کریں اگر آپ صرف 1 یا 2 گھونٹ پانی پی رہے ہیں تو اس کو آپ پی سکتے ہیں ایک وقت میں. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پانی جب بھی آپ پینے لگیں اس کو 3 وقفوں سے پئیں. ہاں، اگر بہت زیادہ پیاس بھی لگی ہے اور جیسی بھی پیاس ہے تو اس کو روک روک کے پیتے. یعنی جہاں پر سانس لینے کی نوبت آتی گلاس اتار کے یا کٹورا یا پیالہ جو بھی ہوتا اس کو نیچے کرتے، سانس لیتے اور پھر اس کو پیتے اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پیتے. اس کی پھر آبنوشی کی حکمتیں لکھی ہیں کہ اس طریقے سے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو گرم بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف اسٹیم جو ہے اٹھتی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے. اب آگ پہ بھی جب ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بھاپ اٹھتی ہے نا. تو جب معدے میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کے جو گرم بخارات ہیں تیزی سے باہر کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پیج نمبر 324 پر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب پینے والا پہلی مرتبہ پانی پیتا ہے تو گرم بخارات دخانی میں دھوئیں کی طرح جو پہلے سے قلب و جگر پر ہوتے ہیں اس جگہ پر ٹھنڈا پانی پہنچنے کی وجہ سے اوپر کی طرف بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں جس کو طبیعت دور کرتی ہے، یعنی سانس لینے سے. مگر جب ایک ہی مرتبہ میں پانی پی لیا جائے تو ادھر سے ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے اور ادھر سے بخارات اوپر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت میں باہم ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھو لگ جاتا ہے. اس طرح پانی پینے والے کو پانی سے پورے طور پر سیرابی بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ خوشگواری حاصل ہوتی ہے. عبداللہ بن مبارک اور بہقی وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور غٹا غٹ نہ پیے کیونکہ اسے جگر کی بیماری یا جگر کا درد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس طریقے سے پینے سے نقصان ضرور پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں نہ ہوں، کچھ اور ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ ہوں بھی صحیح مگر اس کی روایت ضعیف ہے. اور 325 پیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اونٹ کے پانی پینے کی طرح تم ایک سانس میں پانی نہ پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پانی پیا کرو اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور پینے کے بعد حمد ثنائے الہی بیان کرو. اس کے بھی کہتے ہیں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کچھ کھاتے تو آپ دعا پڑھتے، یعنی پانی پیتے وقت بھی بسم اللہ کہتے اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے. اور عمومی رویہ آپ کا یہ تھا کہ پانی 3 سانس میں پیا جانا چاہیے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کھانے میں 4 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ کھانا مکمل ہو گیا. کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، کھانے کے بعد حمد باری تعالی کرنا اور کھانے والوں کی کثرت یعنی مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا اور کھانا حلال قسم کا کھانا. یہ جو ہیں 4 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو کھانے کھانے کا بہت مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. فصل نمبر 95 میں برتنوں کی حفاظت کے متعلق ہدایات نبوی. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ کی حدیث نقل کی ہے. جابر کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور مشکیزوں کو باندھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلا نازل ہوتی ہے. جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں میں بندھن نہ ہو ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے. اگر یہ پانی اس طرح اوپن پڑا رہے تو کیا ہوگا؟ جراثیم آئیں گے، ارد گرد کی فضا کا اثر ہوگا اس پانی میں. کوئی کھانس رہا ہے، کوئی چھینک رہا ہے تو ہوا میں ذرات شامل ہوتے ہوتے جب ہوا ادھر سے گزرے گی تو اس میں بھی اپنا اثر چھوڑے گی. لیکن اگر یہ برتن ڈھکا ہوا ہے تو اس میں کسی قسم کی کسی بھی فضا کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہوگا. مشک کا منہ بھی باندھ کے رکھتے تھے اور جب بھی ایسی کسی چیز سے مشک ہے یا گھڑا ہے اس میں سے جب آپ پانی انڈیلنے لگے تو تھوڑا سا پانی گرا دیں. کیوں؟ کنارے پہ ہو سکتا ہے رات کو کوئی کیڑا گزرا ہو تو اس کو بھی کھنگالنا ایک مسنون طریقہ ہے. پھر صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا، خالی برتن بھی، یعنی یا تو اس کو الٹا کر دیں یا ڈھانک دیں، چاہے ایک لکڑی ہی اس پر کھڑی کر دی جائے.
اب کہتے ہیں کہ لکڑی کو پانی پر ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے برتن کو ڈھانکنے سے غفلت نہ ہوگی بلکہ اس کی عادت بن جائے گی. یعنی ہمیں فرض کریں ایک خالی برتن بھی پڑا ہے تو اس کو ڈھانک کے رکھ دیں، چاہے کچھ نہیں تو ایک ڈنڈی، ایک ڈوئی، ایک چمچہ اوپر رکھ دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی چیز ننگی رکھنے کی عادت نہیں رہے گی. ادروائز کیا ہوتا ہے، ادھر ہم کھانا ڈال کے رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، مکھی گری پڑی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز گری پڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اب دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، مثال کے طور پہ. لیکن اگر ہم نے کھانا ڈالا ہے، کہیں بھی جانے لگے اوپر پلیٹ ایک اور دے دیں، کچھ نہیں پڑا، چمچی رکھ دیں بسم اللہ پڑھ کے، چمچ اوپر کھڑی کر دیں، تو کیا ہوگا، ہمیں اس سے عادت بنی رہے گی. اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کبھی اگر کوئی جانور رینگتا ہوا پانی میں گر جائے تو لکڑی کا سہارا لے کر باہر آ جائے گا، گویا یہ لکڑی اس کے لیے پل کا کام دے گی اور وہ گرنے سے بچ جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آتا ہے کیڑا، جانا چاہتا ہے مگر اس کے اوپر سے گزرتے گزرتے دوسری طرف اتر جاتا ہے، اور اگر گر گیا تو پھر بھی اس لکڑی کے سہارے نکل جائے گا. اور یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیزے کو باندھتے ہوئے، یعنی اگر پانی مشک کے اندر ہے تو اس کو باندھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ برتن ڈھانکتے وقت تسمیہ کیا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے دور رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اپنا بازو پھیلائی، نیچے حاشیے میں دیکھیے حدیث لکھی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب رات اپنا بازو پھیلائے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روکو. کہاں؟ گھروں میں، اس لیے کہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں، اور جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو تم انہیں ایک بستر پر سلا دو، یعنی الگ بستر پر، اور دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لو. یعنی دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. یعنی جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے تو وہ دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا. اور مشکیزوں کو باندھو اور باندھتے وقت اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو. مراد یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، خواہ اس پر کوئی چیز کھڑی کر کے ہی ڈھانکو، اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، یعنی سوتے وقت بتیاں بند کر دیا کرو. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے بڑا اصول یہ ہے زندگی بھر کے لیے، آج آپ نے سیکھا مگر اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات سکھائیں کہ کھانا کبھی ننگا نہ ہو، پانی کبھی اوپن نہ رکھیں. رات کو جیسے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ آپ گلاس رکھ کے سوتے ہیں یا بوتل میں پانی رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات ڈھکن نہیں ہوتا اوپر، کبھی اوپن چیز نہ چھوڑیں، اور اگر رہ گئی ہے تو اس کو پیئے نہیں، اس لیے کہ یقیناً اس میں شیطان نے منہ مارا ہوگا. جو بھی کھلی چیز کھانے کی یا پینے کی پڑی ہوگی، ڈونگوں میں سالن ڈال کے ٹیبل لگا کے پرے نہ ہٹیں، یا تو اس کو ڈھکیں، اور اگر نہیں تو اسی ڈونگے کا جو چمچہ ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر اوپر کھڑا کر دیں. بے شک آڈ لگے، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم شیطان کو منہ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یا تو اس کا ڈھکن دیں، ڈھکن نہیں ہے تو ڈوئی کھڑی کر دیں، اس کا چمچہ کھڑا کر دیں. اگر ان کا لائف سٹائل ہے ننگا رکھنے کا تو ہوتا رہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہم اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم بیمار نہیں ہونا چاہتے، ہم وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے جس میں ہم سے پہلے شیطان منہ مار جائے، چاہے مہمانوں کی لگایا ہو چاہے اپنے لیے ہو. آپ کی اپنی ہنڈیاں ہے، ہنڈیاں پکتے ہوئے ننگی چھوڑ کے مت جائیں. اگر باہر کہیں ہٹنا ہے تو اس کو چاہے آدھا ڈھکن بھی ہو، ڈھکنا ضرور ہو. برتن دھو کے سیدھے کھلے چھوڑ کے مت رکھیں، ان کو یا تو الٹا دیں اور یا پھر ڈھک کے رکھیں. پتیلیاں ہیں دھو کے ہم کہتے ہیں چلیں ہم اب الماری میں رکھ رہے ہیں، اور بعض اوقات الماری میں چھپکلی داخل ہو جاتی ہے، اور سیدھی پڑی ہوئی ہانڈیوں میں چھپکلی کا پیشاب اور مینگنے پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. ہوتا ہے ایسے، ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا کہ ہے کیا. ہم کون سا دیکھتے ہیں کہ جو برتن اٹھا کے استعمال کرنے اس کے اندر کیا لگا، ہم تو کہتے دھو کے رکھا تھا، صحیح ہونا چاہیے، ہوگا پکا لی اس میں ہانڈی، جو گندگی ناپاکی. تو پھر آپ دیکھیں کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے. پہلی حدیث آپ نے پڑھی برتنوں کی حفاظت سے متعلق میں، کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں کے بندھن نہ بندھے ہوں ان میں وہ بیماری ٹپک پڑتی ہے، اور ایسے برتنوں میں کھانا کھا کر پھر لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور وہ کھانا جو ننگا پڑا ہو اس کو کھا کر لوگ بیمار ہوتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم وہ سال کی رات کون سی تھی، یہ نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم ہر رات کو ہی وہ رات شمار کرتے ہوئے
یہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ ڈھک کے رکھنے کا ہمارے لیے حکم ہے. لہٰذا آج کے بعد یہ عادت بنا لیں، کبھی خالی برتن ہو تو ڈھکن کے بغیر نہ ہو یا الٹا رکھے، اور اگر کھانا ڈالا ہے، پانی پینے کی چیز ڈالی ہے، اس کو اوپر نہ رکھے. جتنی دیر میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر میں آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب کھانا کھا چکے، یعنی اگر کھانا بچ گیا ہے، جیسے ڈونگے میں سالن بچ جاتا ہے، اس کو ڈھک کے ہی رکھیں. بعض آپ دیکھیں کہ لوگوں کو نظر کس طرح لگتی ہے، کسی کی نظر پڑتی ہے نا کھانے پہ، اور جب وہ بائٹ لے رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس بائٹ ہی کو نظر لگ چکی ہوتی ہے اور وہ کھاتا ہے، انسان کو تکلیف دے جاتا ہے. اور میں نے حرم میں کچھ جگہوں پر ایسے دیکھا کہ حرم کے ارد گرد جیسے ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، زمزم ہے یا کچھ اور، تو وہاں پر جب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو پلیٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر فائل رکھی ہوتی تھی. مثلا چاول کھا رہے ہیں تو چاول کی جس سائڈ سے کھا رہے ہیں صرف اتنی جگہ اوپن ہوتی تھی اور باقی جگہ وہ کور کر کے رکھتے تھے. مطلب اتنے بھی کانشیس لوگ ہیں کہ وہ جو پلیٹ جس میں ہم کھا رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈھکی ہوئی ہو تو بہتر ہے، وہ بھی ننگی نہ ہو. یعنی جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے عمل کے بعد. اسی طرح پانی پینے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فصل نمبر 96 میں سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رکھنے سے پانی پینے سے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. پیالے کا رکھنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ٹی پاٹ ہوتی ہے نا، چینک جس کو بولتے ہیں ٹی پاٹ، تو اس کا جو سوراخ ہوتا ہے جس سے ہم انڈیل کے یا سراہی کا جو منہ ہوتا ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پینے کو پسند نہیں فرمایا. اس میں پھر وہ باٹلز بھی آ جاتی ہیں جو اسٹرا کے ساتھ ہم پانی پیتے ہیں کہ کیا، یا جوسز ایسے جن کو اسٹرا لگا کے جوس پیا جاتا ہے، اور جب جوس کا ڈبہ ختم ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اندر کوئی چیز کھڑک رہی ہے. ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا. کبھی ایسے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں پیا، دودھ نہیں پیا جو ویزیبل نہ ہو. اس میں سب سے اچھا شیشے کا اور پھر اس کے بعد سفید چینی کا برتن ہے. رنگ دار برتنوں کو پسند نہیں فرمایا. جیسے ہمارے ہاں کالے پیلے ہر طرح کے برتن ہوتے ہیں، کالے رنگ کے برتن میں آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا. اگر مشک میں پانی ہے تو اس کو پہلے پیالے میں انڈیلتے اور پیتے وقت تاکہ پتا ہو کہ ہم کیا پی رہے ہیں. نلکا اگر جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے اس کو چلا کے پانی پی رہے ہیں، کیا پتا اس کے اندر کوئی چیز ہی گر گئی اور وہ ایک دم پیتے پیتے حلق میں چلی جائے. تو ایسے کبھی کوئی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. ریڈی میڈ چیز، ٹن پیک. ابھی مجھے پچھلے ہفتے کسی نے واقعہ بتایا دوسری کلاس میں نیول کمپلیکس کے، کہ پکنک پہ گئے ان کے کچھ کولیگز، تو ایک خاتون نے ایک ٹن پیک کھولا، اس کو جب منہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. جب وہ ٹن پیک اس کا جو اس نے استعمال کیا تھا، ہوتا ہے نا فرق ٹائپ کی ہوتی ہیں بوتلیں، پتا ہوتا ہے اس نے کون سی بوئی. جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اوپر کوئی زہریلی چیز لگی ہوئی تھی. یعنی اس نے سوچا ٹن پیک صاف ہی ہوگا. اب دیکھیں ٹن پیکس پڑے ہوتے ہیں کارٹن کے اندر سیدھے پڑے ہوتے ہیں، کیا خبر اوپر سے سانپ گزر رہا ہے، بچھو گزر رہا ہے، کس نے کیا شٹ کر دی ہے، کیا کر دی ہے. اب ہم کھولتے ہیں اور منہ لگا لیتے ہیں، دھویا نہیں، صاف نہیں کیا. اب یہ نہیں معلوم اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، ٹن کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. تو ایسی چیزیں اپنی صحت کی حفاظت کی خاطر ترک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زنجبیل پلائے. پانی میں پھونک مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ہے. اور ممانعت کس لیے ہے کہ پھونک مارنے والے کے منہ سے ایک تو بدبو ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے جو اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کو پتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے سانس سے خارج ہوتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس بو کی وجہ سے بھی کراہت ہوتی ہے. اور خاص کر اگر کسی کا منہ خراب ہے، گلا خراب ہے، گلا جب خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اثر بھی اس کھانے میں آ جائے گا اور وہ کھانا ایک طرح سے گندا ہو جائے گا ان جراثیم کی وجہ سے. الغرض پانی میں پھونک مارنے والے کے سانس کی گندگی پانی میں شامل ہو جاتی ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. فصل نمبر 97 دودھ پینے کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
آپ کبھی تازہ دودھ پیتے اور کبھی یعنی تازہ دودھ بغیر ابالے بغیر پانی مکس کیے فریش ایز اٹ از پی لیتے، اور کبھی پانی ملا کر پیتے، اور گرم علاقوں میں دودھ تازہ یا پکا کر پیتے ہیں. یہ حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی تازہ دودھ ہو تو فریش جیسے بکری کا، گائے کا، جس کا بھی ہو، اگر اس کے اوپر ابھی جھاگ بھی ہے اور تازہ فوراً نکلا ہوا ہے تو اس کو پینے میں کوئی بیماری کا خدشہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ دیر پڑا رہے، تو اب اس کے اوپر جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ بیماری سے قریب اور صحت سے دور. لہٰذا پھر اس کو ابال کر پینا چاہیے. اور تازہ دودھ پینے سے صحت زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے، بدن کو تازگی ملتی ہے، جگر کی پیاس بجھتی ہے، اور خاص طور پر ایسے جانوروں کا دودھ اور زیادہ فائدہ مند ہے جن کو یہ خاص قسم کی جڑی بوٹیاں کھلائی گئی ہوں، جن میں شیح، قیسوم اور خزامی، یہ عرب ہرب ہیں. ہمارے ہاں جو گھاس کھلائی جاتی ہے اس میں ایونا ہے. جو ایونا ہے وہ بھی ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہمارے ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن بنتی ہے ایونا اسٹائوا اس کا نام ہے. جو لوگ بہت زیادہ اعصاب جن کے کمزور ہوں ان کو دی جاتی ہے، یا جن لوگوں کو شراب نوشی چھڑوائی جائے اور پھر وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کریں تو ان کو ہم وہ ڈراپس پلاتے ہیں، تو آلٹرنیٹ کے طور پر ان کی صحت بھی بحال کرتی ہے، ان کو طاقت بھی پہنچاتی ہے. تو یہ اسی گھاس سے ہی بنائی جاتی ہے. تو اگر یہ اس قسم کی گھاس اگر گائے بھینسوں کو یا بکری اونٹوں کو کھلائی جائے تو ان کے دودھ کے اندر تازگی بخش اثرات اور صحت مند اثرات جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. اور آخری حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا، اور جب دودھ پیے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما، اس لیے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے پینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. آپ نے دعا پڑھی ہے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. فصل نمبر 98 میں جو نبیذ پینے کا طریقہ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ملبوسات کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنے لمبے کپڑے پہنتے کہ وہ زمین پہ لٹکتے رہتے، اور نہ اتنے بازو لمبے ہوتے کہ وہ ہر کھانے پینے کی چیز میں الجھتے. آج کل فیشن آیا ہوا ہے بیل کا، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں چیز اٹھانے لگتے ہیں وہ سارا سالن میں ڈپ ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسا لباس جس سے آپ مطلب کھانا کھانے میں پرابلم ہوتی، بعض اوقات بازو چڑھا چڑھا کے پھر کھانا کھایا جاتا ہے کہ خراب ہو جائے گا. نہ اتنا کھلا ہوتا کہ کسی بھی چیز کے اندر اریٹیٹ کرے یا بہت جلدی میلا ہو جائے، اور نہ اتنا تنگ ہوتا کہ وضو کے لیے بازو اوپر چڑھانے مشکل ہو جائیں. لہٰذا ایک معتدل انداز میں ان کے بازو ہوتے، معتدل انداز میں اس کی لمبائی ہوتی، ٹخنوں سے اوپر ہوتا. ہم لوگ خواتین ہیں اس لیے ہمارے تو ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے، مگر مردوں کے لیے ایسا لباس نہ ہو جو ٹخنوں کو کور کرنے والا ہو، اور نہ اتنا ٹائٹ ہوتا کہ سانس نہ آئے اور جسم کے جو ایک ایک نقش ہے وہ نظر آئے، اور نہ اتنا کھلا ہوتا کہ پھر وہ ہر چیز میں الجھتا رہے. ایک مناسب انداز سے آپ کا لباس ہوتا. سردی اور گرمی کے لحاظ سے آپ لباس پہنتے، لیکن لباس کے اوپر کبھی کوئی داغ لگنا پسند نہ فرماتے. ہمیشہ صاف ستھرا اور مناسب انداز میں لباس ہوتا. اور یہ ایک خلاصہ بتا دیا، آپ اس کو خود جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. پھر رنگ کیسا ہو اور جو سٹائل ہے وہ کیسا ہوتا، وہ سارا آپ اس میں پڑھیں کہ رسول اللہ کے لباس کے استعمال کا طریقہ کیا تھا. بہت زیادہ خوشنما لباس نہیں پہنتے تھے، بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے امیرانہ طرز کا یا بادشاہوں کی طرز کا لباس نہیں پہنتے تھے. ایک نارمل لباس پہنتے تھے. نہ گھٹیا قسم کا کپڑا ہوتا تھا کہ ایک دو دفعہ میں پھر پریشانی ہو کہ اب ختم ہو گیا تو اب نیا ہو. ایک مناسب انداز کا معتدل قسم کا کپڑا جو سردی اور گرمی کے موسموں کے مطابق تیار کیا ہو، اور سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچائے، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بچانے والا ہو. رہائش گاہ کے سلسلے میں آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کیسے جگہوں پہ رہنا پسند کرتے جس سے روشنی اور ہوا کا گزر ہو، اذان کی آواز آتی ہو. اور کچے گھر میں رہنا زیادہ پسند کیا کیونکہ کچا گھر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، سردی میں گرم ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے. ایکسٹرا الیکٹرسٹی اور کسی گیس وغیرہ کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہیٹر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اے سی لگانے کی ضرورت. قدرتی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے. لہذا کچا گھر جو ہے وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ اس کے اندر جو حرارت کو معتدل رکھنے کا ایک
فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. اب دنیا بھر میں اچھے سے اچھے گھر بنا بنا کر اینٹیک گھر بن رہے ہیں، وہ پھر مڈ کے بن رہے ہیں. مڈ کے گھروں کا رواج اب دوبارہ سے آ رہا ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں مٹی کی بنائی جا رہی ہیں. اور پھر اب جو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس نے ویسے ہی ہمارا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہاں مٹی کا گھر مناسب ہوگا. تو اگر ہم سنت کو اپناتے رہتے تو شاید ہم ان سارے پرابلمز کو فیس بھی نہ کرتے. نہ بہت زمین کے اندر دبا ہوا گھر یعنی بیسمنٹ والا پسند کرتے، اور نہ بہت اونچا گھر پسند کرتے، ایک معتدل لیول پہ گھر پسند کرتے. فصل نمبر 101 میں سونے جاگنے کا طریقہ کار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سونا جو ہے کتنی نیند ہونی چاہیے، جاگنا کب چاہیے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے طریقے پر غور کیا اسے بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ کی نیند نہایت معتدل اور اعضاء اور جوارے اور بدن کے لیے نفع بخش ہوتی تھی. یعنی آپ کی جو نیند ہے وہ تمام اعضاء کے اندر صحیح فائدہ پہنچاتی تھی. آپ شروع رات میں سوتے، ابتدائی شب کا مطلب ہے ارلی نائٹ سوتے، اور رات کے نصف ثانی کے شروع میں بیدار ہو جاتے. نصف ثانی مین آدھی رات کے بعد یا آدھی رات کے کچھ دیر بعد، کبھی آدھی رات سے تھوڑی زیادہ دیر، یعنی 2/3 رات گزر جائے، کبھی ہاف گزر جاتی، کبھی جیسے سحری کے قریب آپ اٹھتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے. اور جاگنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا؟ مسواک کرنا. وہ دعائیں وغیرہ آپ نے سب پڑھی ہیں کہ آپ اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے، وہ سارے سنتیں الگ ہیں. اس میں انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا، وہ آپ نے چونکہ پڑھ رکھی ہیں اس لیے میرا خیال ہے اس میں مینشن کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی وقت کی کمی کے باعث، کہ سو کر اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، دعا پڑھتے سو کر اٹھنے کی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور پھر کچھ کلمات اور ادا کرتے سورہ آل عمران کے، پھر اللہم رب جبرائیل و میکائیل، وہ دعا ہے، اسی طرح کی اور دعائیں ہیں، وہ سب پڑھتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. لیکن وضو سے پہلے آپ مسواک ضرور کرتے، اور جتنا آپ کو توفیق ہوتی آپ اللہ کے آگے جھکتے. اب جب رات کو نیند میں اٹھ کر آپ عبادت کے لیے اور اللہ کے آگے کھڑے ہوتے اور نماز میں کھڑے ہوتے تو اس سے آپ کے پورے جسم کو جو سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن، وہ بہت اچھی ہو جاتی، اور ایک ایک جسم کا جو مسل ہے وہ پوری طرح اسٹریچ ہوتا. اور بہترین ایکسرسائز ہے نماز اگر دیکھا جائے تو. ہمارے دماغ کو، ہمارے حرام مغز کو، ہمارے جوڑوں میں، ہمارے ایک ایک ٹشو میں، یعنی صحیح معنوں میں آکسیجن پہنچاتی ہے نماز، جس کی وجہ سے جو مومن ہوتا ہے، صحیح مومن ہوتا ہے اور سنت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک ٹشو میں اور ایک ایک سیل میں آکسیجن پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فریش ہوتا ہے، اور فریشنس کی وجہ سے پھر دنیا کے دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ کام کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب دیکھیں اگر صبح سویرے آپ ایک ایک سیل کے اندر اپنے آکسیجن پہنچا لیتے ہیں نماز پڑھ کے، اور وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے آکسیجن انہیل کرنے کا. اور نماز بیسٹ طریقہ ہے ایکسرسائز کا. آپ یوگا کو بھول جائیں گے، آپ ہائیکنگ کو بھول جائیں گے، آپ سوئمنگ کو بھول جائیں گے، آپ باقی تمام ایکسرسائزز کو بھول جائیں گے. اگر آپ پراپر طریقے پر نماز ادا کریں تو آپ کے جسم کا ایک ایک مسل جو ہے وہ اسٹریچ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے بلڈ کے اندر جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دن بھر تازہ دم رکھتی ہے، اور اس میں کوئی خاص آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اتنے پسینے بھی نہیں آتے جیسے دوسری ایکسرسائزز سے آتے ہیں. اور آپ بقدر ضرورت سوتے، یعنی مناسب نیند لیتے، بہت زیادہ نہیں سوتے تھے، اور آپ کو زیادہ سونے کی عادت بھی نہ تھی. خود بقدر ضرورت جاگنے کی خو ڈالتے، یعنی کہ اپنے آپ سے اٹھتے، کسی کو آپ کو جگانے کی ضرورت پیش نہ آتی. ایسا نہ تھا کہ غیر معمولی تھکن میں مبتلا ہو جائیں، یعنی کہ اتنی کم نیند بھی نہیں لیتے تھے کہ سارا دن پھر آپ کام نہ کر سکتے، اور اتنی زیادہ نیند بھی نہیں لیتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ سونے سے بھی انسان تھک جاتا ہے. اگر کبھی چھٹی کے دن آپ سوئیں اور زیادہ دیر تک سوئے رہیں تو اس دن آپ کیا زیادہ کام کر لیتے ہیں؟ کم کام ہوتا ہے نا، آپ سے تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں نا، جیسے جسم میں طاقت نہیں ہے اور آپ زیادہ کام نہیں کر پاتے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنا زیادہ سوتے تھے کہ سو کے تھک جائیں، اور نہ اتنا کم سوتے تھے کہ تھکن کی وجہ سے پھر آپ کام نہ کر پائیں. اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتے. طریقہ کیا تھا؟ دائیں کروٹ لیٹ کر سونے کا. سوتے وقت ذکر الہی سے رطب اللسان رہتے، یعنی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا سوتے وقت، یہاں تک کہ آنکھیں نیند کے غلبے سے موند لیتے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے. کتنا پیارا انداز ہے نا، کہ سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جاگتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کچھ کھانے پینے کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ تھا، یعنی کہ سوتے وقت
ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو نیند آ رہی ہو، نہیں، ایک نیچرل جو نیند آنی چاہیے اس طریقے سے نیند آتی. اور آپ ننگی زمین پر نہ سوتے تھے، فرش پہ کبھی نہیں سوئے، اور نہ آپ کو اونچے گدے پر سونے کی عادت تھی، بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوتے. یعنی اگر چمڑے کا غلاف ہو اور اندر کھجور بھری ہو تو ایسا آپ کا تکیہ یا بستر گدا ہوتا. آپ تکیے پر کبھی اپنا فیس رکھتے اور کبھی اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جاتے. یعنی اگر تکیہ ہوتا تو پھر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں چیک کے نیچے، اور اگر تکیہ نہیں ہے تو پھر ہاتھ رکھ کر سو جاتے. ہاتھ عربی میں یہاں تک شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ بازو بھی، تو اس میں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پورے کو ہاتھ ہی گنا جاتا ہے. اور اب ہے نیند کی حقیقت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے فصل نمبر 102 میں، نیند بدن پر طاری ہونے والی ایک ایسی حالت ہے جس کے طاری ہوتے ہی حرارت عزیزیہ، یعنی کہ ہمارے جسم کی جو حرارت ہے، اور قوائے نفسانی، یعنی جسم کے جو قوتیں ہیں، اور اندرون بدن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری جو قوتیں ہیں وہ جسم کے اندرونی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاضمے کا عمل، ہمارا دل کی دھڑکن، ہمارا سانس لینا، گردوں کا عمل، وہ سارا جو ہے وہ فنکشن تو چلتے رہتے ہیں مگر ہم سو جاتے ہیں. اور بیرونی طور پر ہم کسی بھی چیز سے آگاہ نہیں رہتے، ہم سب کچھ جیسی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم باہر کی دنیا سے غافل، لیکن ہماری اندر کی دنیا برقرار رہتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر سکیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک طبعی اور ایک غیر طبعی. طبعی نیند وہ ہے جس سے ہماری جسمانی قوتیں جو ہیں حس و حرکت ارادی سے، جن کو ہم تعبیر کرتے ہیں، نہیں جیسے ہم کام کاج کرتے وقت ہماری تمام قوتیں حاضر ہوتی ہیں، اور ان تمام قوتوں کا اپنے کاموں سے رک جانا یا ان تمام اعضاء کا کام چھوڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ نیند کا آ جانا. اور دوسری کون سی ہے؟ غیر طبعی نیند. کسی خاص عارضہ یا بیماری کی وجہ پر ہوتی. کہتے ہیں زیادہ نیند آنا نقص ہے، بیماری ہے. زیادہ نیند کسی بیماری کی وجہ سے آتی، اس کا علاج ہونا چاہیے. کم نیند میں جسم کو فریش ہونا چاہیے. اور میکسیمم نیند کتنی ہے؟ 6 گھنٹے کی. 6 گھنٹے سے زیادہ اگر نیند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، اس کو سالو کرنا چاہیے. اور وہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ باسی کھانے کی وجہ سے ہو یا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہو. 338 پر ہے، عمدہ عادت گرمی کی دوپہر میں سونا ہے، اور رسول اللہ کی یہی عادت شریفہ تھی. یہاں پر نیند کی کچھ قسمیں ہیں کہ نیند 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک عمدہ عادت ہے، ایک حماقت والی نیند ہے، اور ایک سوزش والی نیند ہے. عمدہ عادت یعنی دوپہر کے بعد جس کو قیلولہ کرنا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دوپہر کو کھانا کھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹس کے لیے لیٹ جاتے. یہ اچھی عادت ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا عمدہ عادت ہے. سوزش والی نیند چاش کے وقت سونا ہے، جس میں انسان اپنے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی کہ دنیا اور آخرت کا کیا کام ہے؟ فجر کی نماز یا قرآن پاک کا پڑھانا. اور دنیا کا کیا کام ہے؟ جو ہمیں روزمرہ کے معمولات کو شروع کرتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، بچوں کو کراتے ہیں، اپنا گھر بار سمیٹتے ہیں، تو اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے. یہ کون سی نیند ہے؟ یہ سوزش والی، یعنی کہ رات کو دیر سے سوئے اور صبح دیر تک سوئے رہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو منہ سوجا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو سوزش والی نیند کہتے ہیں. یعنی دیر تک سوئے رہنے سے سویلنگ فیل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو سوزش والی نیند کہا جاتا ہے. حماقت والی نیند عصر کے وقت سونا ہے. بعض سلف صالحین کا بیان ہے کہ جو عصر کے بعد سویا اس کی عقل اچک لی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. یعنی کہ عصر کے وقت سونا گویا ہماری عقل کو ماند کر دیتا ہے. صبح کے وقت سونے سے روزی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دنیا اپنی روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسی وقت اللہ کی جانب سے روزی تقسیم کی جاتی ہے. اس لیے یہ نیند محرومی کا باعث ہے. یعنی صبح کی نیند سے انسان بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. ہاں اگر کسی خاص عارض یا بیماری یا ضرورت کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی مذاق نہیں. کبھی کبھار اگر کبھی طبیعت خراب ہے یا آپ کو کوئی مجبوری آ گئی تھی یا ساری رات سفر میں آپ جاگتے رہے اور صبح آپ گھر پہنچے تو پھر اگر آپ سو گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن روٹین میں اس کی عادت ہونا اچھی بات نہیں. اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. اعصاب ہمارے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان میں فساد آ جاتا ہے. کولیسٹرول لیول ہائی ہو سکتا ہے، کچھ اور ایسے ہارٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں، جسم میں چکنائی کی مقدار بڑھ سکتی ہے. کیونکہ صبح صبح جب ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں
اور ایکسرسائز کر کے جب ہم اپنے فیٹس کو برن کرتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم سوئے رہتے ہیں تو جسم ہمارا ڈھیلا ڈھیلا اور سست رہ جاتا ہے۔ دھوپ میں سونے سے جان لیوا بیماری ابھر آتی ہے، یعنی انسان کو سخت قسم کی بیماری ہو سکتی ہے دھوپ میں سونے سے۔ سونے کے وقت جسم کا بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو اور زیادہ خرابی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں سونا بھی نقصان دہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سایہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ اور بعض حصہ سائے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے یا وہ جگہ چھوڑ دے، یعنی ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں چھاؤں آ رہی ہو کہ ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ چھاؤں میں، اس سے بیماری ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دھوپ اور چھاؤں میں نہ بیٹھے، یعنی آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھے۔ صحیحین میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پر جانے لگو تو نماز کی طرح وضو کر لو، یہ ہے صحیح سنت طریقہ، یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، یہ دعا پڑھے اور اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور اپنے معاملے کو تیرے سپرد کیا اور اپنی پشت کی ٹیک تیری طرف لگائی، تجھ سے پہم دعا کرتے ہوئے یا التجا کرتے ہوئے، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث فرمایا، اور تو ان کلمات کو اپنا آخری کلمہ بنا، یعنی کہ اگر میں اس رات میں مر رہا ہوں تو یہ میرے نامہ اعمال میں آخری کلمات ہوں۔ اور اگر کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی رات مر گئے تو تمہاری موت دین خداوندی پر ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک رات کا وضو کرنا اور دعا پڑھنا اور سنت طریقے سے سونا اگر ہماری آخرت اچھی کر دیتا ہے تو ہر رات سونے میں انسان کے اندر ایک جوش ابھرتا ہے، کہ جذبہ ابھرتا ہے کہ یقیناً میں بھی رسول اللہ کے اسی طریقے کے مطابق آئندہ سے سونے کی کوشش کروں گی۔ سنت تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوں گی، مگر اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں اور آپ ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں اس پر، بے شک لالچ کے طور پر شروع ہوں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں گے کہ نہیں، میں نے اس سنت کو سنت کے طور پر ہی اپنانا ہے، اپنی صحت کے لیے نہیں، سنت پوری کروں گی تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ جب فجر کی 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو اپنی دائیں کروٹ کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے، جیسے سحری میں آپ اگر تہجد پڑھتے رہتے اور بہت لمبا تہجد پڑھتے اور اس کے بعد جب اذان ہو جائے یا وقت ہو جائے فجر کا یا نہیں بھی وقت ہوتا تو 2 سنت وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فرض اپنے وقت پر پڑھتے، تو 2 سنت پڑھ کر کچھ دیر لیٹتے سے کیا ہوتا ہے، انسان وقتی طور پر فرض کے لیے تھکاوٹ دور ہو جاتی، پچھلی نماز کی جو کھڑا رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو فرض کے لیے انسان پھر سے تیار ہو جاتا ہے کہ اب بہترین طریقے پر نماز فرض ادا کر سکے۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا۔ اور بیداری کا طریقہ کیا ہے؟ 103 فصل میں ہے۔ آپ کا بیداری کا طریقہ یہ تھا، یعنی بیداری سے مراد ہے صبح سو کر اٹھنے کا طریقہ۔ آپ صبح سویرے بانگ مرغ کے ساتھ بیدار ہو۔ بانگ مرغ کیا ہوتا ہے؟ مرغ جب اذان دیتا ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کا۔ تہجد تقریباً آج کل جیسے 2 بجے کے بعد سے 2:30 3 بجے 4 بجے 5 بجے تک بھی تہجد ہوتی ہے، تو مرغ اس وقت اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت آپ بیدار ہوتے، پھر اللہ کی حمد کرتے یعنی دعا پڑھتے اور اس کی تکبیر بجا لاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سو کر جب بھی آنکھ کھلتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، اور دوسرا کلمہ کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں انہوں نے اس کو حمد اور تکبیر کا نام دیا ہے۔ اور کلمہ توحید پڑھتے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں۔ اور اس کے بعد دعا کرتے، پھر مسواک کرتے اور وضو کی تیاری فرماتے۔ کتنا خوبصورت انداز، آپ دیکھیں کتنا آئیڈیلسٹک وے ہے۔ صبح سویرے آنکھ کھلتی تو انسان سوچتا ہے پہلے کیا کروں، سنت کون سی ہے؟ تو یہ پوری ترتیب انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑی مختصر لکھی ہے کہ مسواک کرتے، پھر وضو کی تیاری فرماتے، وضو کے بعد اپنے رب کے سامنے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وضو کی دعائیں آپ سمجھتے ہیں، باتھ روم جانے کی دعا آپ کو یاد ہوگی، وہ سب کا اہتمام کرتے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی گفتگو کے ذریعے اس سے مناجات کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے۔
اور اسی سے امیدیں وابستہ کرتے اور اس میں ذوق و شوق کا اظہار فرماتے. یعنی نماز ایسے شوق سے پڑھتے اور اللہ سے امید لگا کر نماز پڑھتے اور اس کی گرفت سے خائف رہتے, یعنی اس کی پکڑ سے خوف زدہ رہتے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ دل اور جسم اور روح اور قوا قوتیں ہمارے جسم کی, ظاہری اور باطنی اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی حفاظت کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سونے کا وقت رات کی پہلی نیند, کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھایا ہے, کھانے کے بعد نماز پڑھی, کچھ چہل قدمی کی, پھر ارلی نائٹ سوئے, کس طریقے سے سوئے وہ سارا آپ نے پڑھا, پھر سو کر اٹھے کب, اٹھنے کے بعد کیا کیا کام کیے, اور پھر نماز کے لیے تیار ہو گئے, اور نماز کے بعد اب دنیا بھر کے کاموں کے لیے پوری طرح تیار ہے, اور کتنا ارلی تیار ہے. یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں, کتنا جلدی سو رہے ہیں, کتنا جلدی اٹھ رہے ہیں, کس طریقے سے سو رہے ہیں, کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں. نہ سونا بےمانی ہے, نہ جاگنا بےمانی ہے, نہ دن کا آغاز بےمانی ہے, نہ رات کا آغاز بےمانی ہے, نہ دن بھر کے کام کاج میں کوئی بےمانی چیز نظر آتی ہے. ہر ایکشن, ہر ادا بھرپور ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. ان حکمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. آج کی لیٹسٹ ریسرچ کے حوالے سے دنیا میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل, اور اس میں آج کی جو ریسرچ ہے اس کو ڈال کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ہر ایکشن میں حکمت بھری ہوئی تھی. اور اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہم کو یہ باتیں پتہ چل گئیں. آج سے اپنے لیے اصول بنائیں کہ جتنے طریقے رسول اللہ کے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے بنائیں گے, اور یہ آپ کا ایک لائف سٹائل بنائیں گے. اور پھر جب آپ اس طریقے پر خود چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہم نوا بنیں گے. پھر آپ جن گھروں میں آگے جائیں گی وہ آپ کے ہم نوا بنیں گے, اور آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. اور صبح کو دیر تک سونا, رات کو دیر تک جاگنا, اور بے ترتیب کھانے کھانا, اور بے ترتیب طریقے سے چیزوں کا جو ہے وہ کمبینیشن بنا, ان سب سے آپ بچ جائیں گے. جب آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے تو پھر آپ کی صحت کی صحیح معنوں میں حفاظت ہوگی انشاءاللہ. صبح سویرے اٹھنے کا ایک اور راز کیا ہے؟ پیج نمبر 347 میں ہے, صحیحین میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے, یعنی انسان جب سوتا ہے, اور ہر گرہ پر پڑتا ہے کہ رات گہری ہے, لمبی ہے, سوتے رہو. اگر اس نے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, پھر اگر وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو پھر ساری گرہیں کھل جاتی ہیں, اور سونے والا چاقو چوبند ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو نفس کی خباثت کے ساتھ طبیعت میں کسل پیدا ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کو اگلے دن سو کر اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ایسی خباثت بھر جاتی ہے, ایک ایسا شیطانی اثر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نیکی کی توفیق بھی نہیں رہتی. جب صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں. پیج نمبر 394 میں کچھ مسنون چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ ہم پڑھتے. کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو لیٹسٹ ریسرچ کے حوالے سے بتا دی تھی, لیکن کل جہاں پر کوسچن آنسرز انشاءاللہ ہوں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے اسی میں اگر آپ کے کوسچن ہوئے تو اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ جواب دے دوں گی. عصمت جو ہے, حمزہ ثا میم دال, عصمت, یہ سیاہ سرمے کا ایک پتھر ہوتا ہے جو اصفہان ایران کا علاقہ اس سے حاصل کیا جاتا ہے. عصمت کا اعلیٰ ترین پتھر وہ ہوتا ہے جسے ویسٹ کنٹریز سے بھی حاصل کیا جاتا ہے, اور عصمت کی اعلیٰ قسم وہ ہے جو بہت جلد ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اس کے ریزوں میں چمک ہوتی ہے. اس کو اگر پتھر کی صورت میں دیکھیں تو ایک سائڈ اس کی بہت شائن کرتی ہے, شیشے کی طرح, جو مرر ہوتا ہے اس کی طرح. اس کا اندرونی حصہ چکنا ہوتا ہے اور گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے, جو بہترین پتھر ہوتا ہے. سرمے کا مزاج یا عصمت کا مزاج, یعنی عصمت وہ سرما ہے جو سب سے بیسٹ ہے, اور اس کا مزاج ٹھنڈا اور خشک ہے, اسی لیے نظر کے لیے فائدہ مند اور مقوی ہے, یعنی طاقت دیتا ہے آنکھوں کی نظر کو, آنکھ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور آنکھوں کی صحت کا ضامن ہے. زخموں کو مندمل کر کے پیدا شدہ گوشت کو نکال دیتا ہے اور اس کے میل کچیل کو ختم کر کے اس کو زندگی بخشتا ہے. یعنی آنکھوں کے جو میل کچیل ہے اس کو دور کر کے زندگی اس لیے بخشتا ہے کہ آنکھیں جب صاف ہو جاتی ہیں تو انسان کو اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پانی ملا شہد, یعنی کہ شہد کے اندر اگر پانی ملا کر
سرمے کے ساتھ استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر شہد اور پانی اگر ہم وزن ملا ہوا ہے، یا ایک حصہ شہد اور 3 حصے پانی یا 4 حصے پانی ہے، 1 قطرہ اور 3 قطرے آپ کر لیں، اس میں اگر آپ سلائی ڈپ کر لیتے ہیں اور پھر اس سلائی کے ساتھ آپ سرما لگانا جب شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے لگائے گئے سرمے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا سرما جس سے پہلے سلائی کو شہد اور پانی میں لگا لیا جائے اور پھر اس سلائی پر سرما لگا کر اگر آنکھوں پر لگائیں تو ایسے میں بہت سے سر درد ٹھیک ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر سر درد ٹھیک ہو، لیکن کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو باریک کر کے تازہ چربی مراد یعنی آپ اس کو گھی بھی سمجھ سکتے ہیں، گھی میں ملا کر جلے ہوئے حصے پر لگایا جائے، کس کو؟ عصمت کو یا سرمے کو، تو اس کے لیپ سے یعنی سرما اور گھی کا جو لیپ ہے یا وہ لوشن کی طرح بن جائے گی. تو اگر خدا نخواستہ کوئی حصہ جل گیا جسم کا تو اس کے اوپر اگر اس کا لیپ کر دیں اس لوشن کا، تو ایسا جلا ہوا حصہ جو ہے اس میں کبھی پس نہیں پڑے گی، ریشہ نہیں ہوگا اس میں. اور جلنے سے پیدا ہونے والے آبلے یعنی جو بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں یا جو ببلز بن جاتے ہیں جلنے کے بعد سکن پر، ان کو بھی یہ سرما جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. خاص طور پر بوڑھے اور کمزور نظر والوں کے لیے یہ اکسیر کا کام کرتا ہے، یعنی بہت ہی عمدہ چیز ہے. اور اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا مشک ملا کر استعمال کیا جائے تو ضعیف البصر کون ہوتے ہیں؟ جن کو نظر کم آتا ہو، ان کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے. تریاق کیا ہوتا ہے؟ بہترین دوا، بہترین علاج، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو. اور سرمے کا جو طریقہ ہے لگانے کا، اس کا ذکر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگانے کا جو بہترین طریقہ بتایا وہ ہے کہ آپ جب سرما لگاتے تو پہلے سلائی کو دائیں آنکھ میں لگاتے، پھر بائیں میں لگاتے، پھر ڈپ کر کے دائیں میں لگاتے، پھر بائیں میں اور پھر دائیں میں. 3 دفعہ رائٹ آئی میں لگاتے اور 2 دفعہ لیفٹ آئی میں لگاتے. دائیں آنکھ سے شروع کرتے اور پھر دائیں پہ ہی ختم کرتے. اگر آپ غور کریں تو پہلی دفعہ جب آپ سلائیڈ لگاتے ہیں تو اس سے سرما نہیں لگتا. دیکھتے ہیں آپ جب سرما لگائیں تو ایسا لگتا لگا ہی نہیں، لیکن وہ جب آنکھ میں آپ سلائی پھیرتے ہیں تو گیلی ہو چکی ہوتی سلائی. اس کو جب آپ ڈپ کرتے ہیں تو لیفٹ آئی میں بہت زیادہ سرما لگ چکا ہوتا ہے. پھر جب آپ رائٹ پہ لگاتے ہیں تو بیلنس ہو جاتا ہے. پھر لیفٹ پہ لگائیں تو لیفٹ میں زیادہ ہو جائے گا، اب آپ رائٹ میں لگائیں تو بالکل بیلنس ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں کتنی حکمت ہے آپ کے طریقے میں. رائٹ سے شروع کیا بسم اللہ کر کے اور رائٹ پہ ہی ختم کیا. سرما لگانے کا سب سے بیسٹ ٹائم رات سونے سے پہلے ہے. دن میں سرما لگا کر آنکھوں کے جو ہمارا کارنیا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہم بار بار پلکیں جھپکتے ہیں. سرما لگانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے رات کے وقت سرما لگا کر سونا، اور اس کے بعد تاکہ آنکھوں کی پلکیں بار بار نہ جھپکی جائیں. اور جب رات بھر سرما ہماری آنکھوں میں لگا رہتا ہے تبھی وہ آنکھوں کے میل کچل ریشے اور جو اس کے اندر ککرے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرما یعنی عصمت تمہاری آنکھوں کی پلکوں کو گھنا کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، اور پلکوں کے گرنے کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی پلکیں گرتی ہیں اگر رات کو سرما لگانا شروع کر دیں تو ان کی پلکوں کے گرنے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آنکھوں کے اندر پائے جانے والے ککرے یا پانی کا زیادہ بہنا یا آنکھوں کی خشکی یا آنکھوں کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرتا ہے. لیکن اگر دن میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ فائدے حاصل نہ ہوں. رات میں لگائیں گے تو آپ ان تمام فائدوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سرما خالص ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک چیز پہ بین اس لیے لگا دیا جاتا ہے اگر اس میں 1 یا 2 لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے تو اس چیز کو پھر ڈاکٹرز منع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم عموماً صبح کو سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لوگوں کی آنکھوں کو نقصان پہنچا، لہٰذا انہوں نے کہا آپ سرما لگانا چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ سنت طریقہ دیکھیں کہ رات کو سرما لگا کے سو جانا اور آنکھوں کو ریسٹ دینا، رات بھر آنکھوں میں سرما جمع رہنا، صبح آپ کو کاجل کی شکل میں ملتا ہے، یعنی وہ ڈارک ہو چکا ہوتا ہے اور گندگی آپ کی صاف ہو جاتی ہے. اور سنت پر عمل کرنے کا اپنا اجر ہے. اب آپ کہیں گے ہم سرما کہاں سے لیں کہ یہاں پر تو کوئی پتہ نہیں کالا پتھر پیسا ہوا ہو یا کوئی اور ایسی چیز اس میں شامل کی ہو مضر. تو پھر تو سعودیہ کا سرما جو ہے وہ بیسٹ سرما ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کی جاتی. اگر کبھی سعودی گورنمنٹ کو یہ پتہ چل جائے
کہ کوئی ایسی کمپنی جو ہے وہ سرما ایسا لے کر آئی ہے مارکیٹ میں، اس کمپنی کو بھی بین کر دیا جاتا ہے اور فوری طور پر پورے ملک سے سرما غائب ہو جاتا ہے جب تک کہ خالص چیز اویلیبل نہ ہو۔ سرمے کے علاوہ اور بہت سی مفید غذائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ روزمرہ کے خوراک میں روٹی، دال، ساگ کھاتے ہیں، یہ ساری بہت اچھی ہیں۔ البتہ میتھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، اس میں رائٹر نے لکھا ہے کہ اتباع کا خیال ہے اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھائیں، بہت مفید چیز ہے۔ کل ایک خاتون مجھے ملی دوسری کلاس میں تو کہنے لگی کہ ایک دن میں اپنے لان میں گئی، میں نے میتھی لگائی ہوئی اپنے گھر میں، تو میں نے اسے 2-3 ڈنڈیاں اس کی دھو کے کھا لی، تو کہتی مجھے اتنے عرصے سے قبض کی شکایت تھی، تو میں نے وہ جو اس کی 2-4 ڈنڈیاں کھائیں تو میری حاجت آسانی سے ہوگی۔ میں نے بڑا غور کیا کہ میں نے آج کیا کھایا، تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے جو میتھی کھائی اس سے میری قبض دور ہوئی۔ دوسرے دن پھر میں نے کھائی تو میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور اب میری قبض جو بالکل ٹھیک ہو چکی۔ جسٹ امیجن کہ صرف چند پتے اور ڈنڈی سمیت کھانے سے اس کی قبض جو ہے وہ دور ہوگی۔ تو گویا اس کے اندر بھی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے میتھی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ ریحان کی خوشبو، عنبر اور عود کی خوشبو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ مشک وہ بھی آپ کو بہت پسند تھی جو کہ ہرن کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور مسواک کے ساری حکمتیں اور اس کے فائدے آپ نے پڑھے ہیں۔ مسواک کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، صحیح بخاری کی جو مرفوع حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 444 پہ دیکھیں آپ، پیج نمبر 444، کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں یقیناً ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ مسواک کے فائدے بے شمار ہیں۔ صحیحین کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور مرفوع حدیث ہے جس میں کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی ہے، اور مسواک کرنا مستحب ہے۔ مسواک کرنے سے نہ صرف منہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے گلے کے مسئلے، منہ کی بدبو، مسوڑوں کا پھولا پن یعنی ان کا ورم، منہ سے زیادہ پانی آنا یا منہ کا خشک ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مسواک سے کافی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹونسلز ہوں یا سور تھروٹ رہتا ہو، سور تھروٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہماری جو زبان کی جڑ ہے اس میں ایک لیئر سی جمی رہتی ہے، مسام ہوتے ہیں نا پیچھے، ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، اس لیئر کے جمنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر زبان کی جڑ پر قائم رہتا ہے۔ کھٹی چیز کھائی، کوئی ایسی ثقیل چیز کھائی، جیسی بھی، تو جب ہم سانس لیتے ہیں، بعض اوقات ناک بند ہوتا ہے، منہ سے سانس لیتے ہیں، تو جب منہ سے سانس لیتے ہیں تو فلٹر نہیں ہوتا وہ سانس۔ ناک کے ذریعے سانس لینے سے ناک کے اندر کے جو بال ہیں وہ اس ہوا کو فلٹر بھی کرتے ہیں، اور ناک کے اندر سے ہوا جب ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو ایک ٹیمپریچر کو برقرار کر کے لیول پہ لا کے اندر ہم سانس کو لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ منہ سے سانس لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے گلے کو جا کے لگتا ہے، اور وہ چونکہ فلٹر نہیں ہوتی اس کے اندر کئی قسم کے بیکٹیریا، جراثیم جو ہیں وہ ہم انہیل کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر جا کر وہ زبان کی جڑ پر پہلے سے آ جاتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ پہ جا کے وہ بیکٹیریا جمتے ہیں تو اسی سے کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارا گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جن کی زبان کی جڑ صاف رہے ان کو گلے کے مسائل کا بھی کم سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مسواک ایک ایسی پیاری چیز ہے، آپ کو طریقہ تو آتا ہوگا کہ دانتوں کو نہ صرف صاف کرنا چاہیے اس سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گلے کے اندر تک، اندر سے مراد یہ ہے جہاں تک مسام بنے ہیں زبان کے، وہاں تک مسواک کرتے، اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ آہ آہ کی آوازیں بھی آتی تھی، جیسے انسان کو وامٹ آنے لگتی ہے، گلے کے اندر جب کوئی چیز حلق میں لگتی ہے تو آواز ایک نکالتا ہے اور کبھی کبھی وامٹ آ بھی جاتی ہے، تو اتنی دور تک اپنے گلے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو جو شخص زبان، جڑ اور پیچھے حلق کے شروع تک اپنے زبان کو بہت اچھا سا صاف کرے تو اس میں کیسے کوئی بیماری پیدا ہو سکتی؟ گلے کی نظر اس سے تیز ہوتی ہے، گلے اور منہ کے مسائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں، پھر زبان کی جڑ صاف کرنے کی وجہ سے ہماری منہ سے بدبو دور ہو جاتی ہے، پھر جن لوگوں کے دانتوں کے اوپر کریڑا جم جاتا ہے، کچھ ذرات ایسے ہیں جو چپک جاتے ہیں دانتوں کے ساتھ اور خاص کر جڑوں میں، اور اسپیشلی اندر کی طرف سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
تو ایسی چیزوں کو سوائے مسواک کے کوئی چیز حل نہیں کر سکتی. اگر آپ جا کے ڈینٹسٹ کے پاس ان کو صاف بھی کرا لیں، ان کو صاف وہ اتنے ہارش طریقے سے کرتے ہیں، اتنے ان نیچرل طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کئی دن تک کھانا نہیں صحیح طرح سے کھا سکتے اور ٹھنڈا گرم لگتا رہتا ہے، کیونکہ کھرچ کھرچ کے اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر دانت کی جو پالش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جلدی سے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ مسواک کرتے رہیں تو ان کے دانتوں پر ایسی میل کچیل جمنے نہیں پاتی اور ڈاکٹر کا خرچ بھی بچتا ہے اور دانت بھی خوبصورت اور صحت مند رہتے ہیں اور زیادہ عرصے تک ان کی زندگی بھی رہتی ہے. جو مسواک ذرا خشک ہوتے ہیں ان کو تھوڑی دیر پانی میں بھگویا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر اس لیے نہ بھگوئیں کہ ان کے سارے منرلز تو ویسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ مسواک کے اندر ایسے منرلز ہوتے ہیں جو ہمارے دانتوں، مسوڑوں، منہ کے لیے بڑے مفید ہیں. جن لوگوں کے منہ اتنے پک چکے ہیں کہ اب ان کے اندر مسواک وہ کر نہیں سکتے، تو سب سے پہلے سب سے سافٹ مسواک ہوتا ہے زیتون کا. تازہ زیتون کا نہیں، تازہ کا ذرا ہارڈ ہوتا ہے. تازہ زیتون کا بالکل فریش گرین کلر میں مسواک ملتا ہے، وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے. لیکن جو پک چکا ہوتا ہے، براؤن کلر میں آ جاتا ہے، تو اس کے ریشے خاصے سافٹ ہوتے ہیں. اس سے آپ شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ پیلو، کیکر، نیم، ان سب پر بھی آ جائیں. نیم کا مسواک سب سے زیادہ اینٹی سیپٹک ہے، یعنی آپ کے جتنے جرمز اور بیکٹیریاز ہیں ان سب کو کل کرنے کے لیے بہترین دوا بھی ہے. اور مسواک بدل بدل کے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہر طرح کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں. 462 پیج پر آپ دیکھیں خوشبو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں. رسول اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہاری دنیا کی 2 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی دل میرا نماز میں لگتا ہے اور آنکھیں میری اس سے خوش رہتی ہیں. تو خوشبو جو ہے آپ کو پسند تھی، اور خوشبو میں بہت سی خوشبو ہیں، اور خوشبو لگا کر باہر مارکیٹ میں نہ جائیں. یہ عود کی خوشبو بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے بہت لائٹ ہوتی ہے. اگر اس کو ہم آرمپٹس میں لگا لیں تو کیا ہوگا، آپ کو تو خوشبو محسوس ہوگی، کسی دوسرے کو نہیں ہوگی، یا بہت قریب جو بیٹھا ہے اس کو محسوس ہوگی، دوسرے کو نہیں. اور یہ بہت تیز نہیں ہے کہ بہت دور تک پھیلے. اور عورتوں کی خوشبو دور تک نہ پھیلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے جن اور شیاطین آس پاس سے گزرتے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے. جبکہ تیز خوشبو اگر عورت لگائے تو جس کی خوشبو دور تک پھیلے، آس پاس سے گزرنے والے جن اور شیاطین جو ہیں اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں عورتوں کو جو ہلکی خوشبو کا کہا گیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم بہت سی بلاؤں سے بچے رہتے ہیں، اور یہ بلائیں صرف جنوں میں نہیں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ ہلکی خوشبو عورت استعمال کرے کہ غیر محرم کو خوشبو نہ جائے، کیونکہ غیر محرم اگر اس خوشبو کو سونگیں گے تو خواہ مخواہ اس عورت کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اور ایک دفعہ جب اٹریکٹ ہو جائے آپ کو پتہ ہے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کی اپنے عبادات میں خلل، آپ کے اپنے روزمرہ کے معمولات میں خلل، اور آپ کی جو توجہ ہے وہ اہم کاموں سے ہٹ کر ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. تو بہتر ہے ایسا کام ہی نہ کریں جس سے آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. ایسا ہے لسٹ تو سچ میں نے تو چونکہ پڑھ پڑھ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں. بہت سی کتابیں، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں آپ کی بلکہ بک سٹال پر بھی میں نے دیکھی ہیں، جن میں ایک تو ہے رسول اللہ کی غذائیں اور ان کے فوائد یا خواص، اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر سبزیوں کے خواص لکھے ہوں گے، پھلوں کے خواص لکھے ہوں گے، یا بہت سی اور چیزوں کے خواص لکھے ہوں گے. تو ایسی کتابیں لیا کریں، ان کو پڑھا کریں. میں نے بھی اسی طریقے سے سیکھا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ بھئی ساری چیزیں میں نے طب نبوی سے ہی سیکھی ہوں. میں نے ایسی کتابیں لے کر بڑے شوق سے میں نے خریدی کتابیں، اور ان کو پڑھ پڑھ کے دیکھا پانی کا کیا فائدہ ہے، اس کے کیا خواص ہیں، سبزیوں کے، پھلوں کے، اناج کے، مختلف اناج جو ہیں وہ کیا کیا تاثیر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور جیسے گھی ہے، شہد ہے، اور جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، دالیں وغیرہ یا اور چیزیں، تو ان کے کیا کیا خواص ہیں. تو یہ چیزیں پڑھنے سے ہی آتی ہیں. تو جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو ملتا جائے گا. لیس للانسان الا ما سعى. اگر آپ کو لسٹ مل بھی جائے گی تو وہ آپ رکھ کے کہیں بھول جائیں گے، اور پھر بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سے خواص کس چیز کے ہیں. اس لیے جو چیز آپ تکلیف اٹھا کے حاصل کریں گے وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد بھی رہے گی اور فائدہ بھی دے گی. اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كل لسان